السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ ذوالفقار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ ناظرین، ترکی کا پاکستان میں دنیا کے جدید ترین ڈرونز کی فیکٹری لگانے کا فیصلہ دراصل یہ اعلان نہ تھا، بلکہ یہ بھارت اور اسرائیل گٹھ جوڑ پر گرایا جانے والا بم کا گولہ تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، دہلی اور تل ابیب میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاک ترکی دفاعی تعاون کو خطے میں ڈس بیلنس آف پاور سمجھا گیا۔ دونوں جانب سے تیز ترین رابطوں کی ٹریل چلی اور دو طرفہ ہاٹ لائن پر فیصلہ ہوا کہ ہائی ٹیک اسرائیلی ٹیکنالوجی سے بھارت میں ڈرونز کا ایک اور کارخانہ لگایا جائے گا۔ اسرائیلی ڈرونز کا ایک کارخانہ پہلے سے حیدرآباد دکن میں ڈرونز تیار کر رہا ہے۔ ناظرین، 2025 جنگوں اور جدید مسلح فوجی ڈرونز کا سال رہا۔ رواں سال پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں لڑی جانے والی کم و بیش 7 جنگوں میں ڈرون سب سے کامن ویپن شمار ہوا اور سب سے مؤثر ہتھیار کے طور پر بھی سامنے آیا۔ مئی وار میں انڈیا نے بارڈر پار سے اسرائیلی ڈرونز کے جھنڈ فائر کیے۔ پاک فوج نے 250 بھارتی ڈرون تباہ کیے۔ 4 سالہ جنگ میں یوکرینی ڈرونز 80% روسی ہلاکتوں کی وجہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ 2025 میں ورلڈ ویپن ٹریڈ میں فوجی ڈرونز کا حجم $40 ارب کے ساتھ 20% رہا اور 2030 میں ڈرونز کل تجارت کا آدھا یعنی 50% ہو جائیں گے۔ یہ شروعات ہیں، یہ ایک ایسے جنگی منظر نامے کی شروعات ہے جسے ہم عنقریب بغیر ڈرائیور والی گاڑیوں سے سجا دیکھیں گے، یعنی روبوٹک وارفیئر اور کنٹرول روم وار۔ 2002 میں امریکہ کے پریڈیٹر ڈرون سے شروع ہونے والا یہ سفر ترکی کے بغیر پائلٹ فائٹر جیٹ سے ہوتا چین کے ڈرون کیریئر جیوتیان تک پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی تعاون سے بھارت میں ڈرون کی دوسری فیکٹری لگنے والی ہے، جبکہ پاکستان پہلے ہی 2009 سے کئی قسم کے چینی ڈرون تیار کر رہا ہے اور اب نئی پیش رفت ترکی کی مدد سے ڈرونز فیکٹری کا منصوبہ ہے جو کہ حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ جدید جنگی ڈرونز کے گرد گھومتی اسلحے کی عالمی تجارت میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ ٹیکنالوجی کی میراتھن میں پاکستان کا کتنا حصہ ہے؟ اس پر بات کریں گے اور اسی تناظر میں جنگی حیت میں تبدیلی کا بھی جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کے وقت کا۔ خالد چشتی صاحب، اگر 2025 کو جنگوں کا سال کہیں اور جنگوں کو ڈرونز وارز کا نام دے تو شاید کسی حد تک یہ درست بھی ہوگا۔ ڈرونز پر بڑھتے انحصار کے عالمی رجحان کی وجہ کیا ہے؟ جی بہت شکریہ عائشہ۔ یہ بنیادی طور پر دیکھیے، اسی کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو مئی میں ہماری جنگ ہوئی تھی ہندوستان کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان نیو فارم آف وارفیئر لڑ رہے تھے۔ نیو فارم آف وارفیئر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کہہ رہے تھے کیونکہ ہم نے ڈرونز، کلر ڈرونز، لوئٹرنگ منیشنز اور انمینڈ ایریل وہیکل کا اتنا ایکسٹینسو استعمال کیا تھا کہ ہندوستان کے لیے سرپرائز نہیں تھا صرف، بلکہ پوری دنیا نے بہت فوکس کیا اس پر کہ یہ بہت زیادہ ہم نے ایئر پاور کی جو امپلائمنٹ ہے یا ان کی جو ہم نے ایفیکٹ کریٹ کیے ہیں اس میں اتنا زیادہ ان کا ڈرونز کا، کلرز کا اور انمینڈ کا استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا ٹرانسفارم کر رہی ہے، جس کو پاک فضائیہ نے لیڈرشپ جو ان کی اس وقت ہے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، انہوں نے تقریباً 3 سال پہلے یہ بھانپ لیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں سارا انحصار جنگ کا یا جو ایفیکٹ کریٹ کرنے ہیں، جو ڈسٹرکشن کاز کرنی ہے، جو اینیمی کی تکلیف پہنچانی ہے، وہ صرف فائٹر جہازوں تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے فائٹر جہاز کا اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، پائلٹ پہ فٹیگ فیکٹر ہوتا ہے، فیول کی لمیٹیشن ہوتی ہے، اس وجہ سے بیف اپ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ابھی جب 10 مئی کو جو ہم نے ہندوستان پر ٹنج گرائی تھی صبح 5 گھنٹے کے اندر، جو میں اکثر بتاتا ہوں کہ 1965 کی 17 دنوں کی جنگ سے زیادہ تھا 5 گھنٹے کا جو ٹنج تھا، اور وہ اس میں سے تقریباً 50% جو تھا فائٹر جہازوں نے کیا تھا اور 50% تقریباً یہی ڈرونز اور انمینڈ ایریل وہیکل نے کیا تھا اور لوئٹرنگ منیشن نے کیا تھا۔ یہ اس لیے زیادہ ضروری ہو چکا ہے، جیسے میں نے کہا اس کے اندر فلیکسیبلٹی بہت ہے۔ ڈرونز اگر خاص طور پر آپ نے ایسے کر لیے جس میں اسٹیلتھ فیچرز بھی ڈال دیے تو دشمن کا ریڈار ان کو پک بھی نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جو ڈرونز تھے اور لوئٹرنگ منیشن ہندوستان میں 400-500 کلومیٹر اندر اڑ رہے تھے اور کئی گھنٹے اڑتے رہے تھے، اور ان کی ایئر ڈیفنسز کو نہ صرف ڈیٹیکٹ نہیں کر پائی تھی اور ان کو شوٹ ڈاؤن بھی نہیں کر پائی تھی۔ تو اس کو اب نیو فارم آف وارفیئر کہتے ہیں اور یہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ انٹینسیفائی ہو جائے گا۔ اچھا سر، 2030 تک ڈرونز ہتھیاروں کی عالمی تجارت کا آدھا حصہ ہوں گے، تو کیا اس کی وجہ جنگوں میں ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ہے جو بغیر پائلٹ جنگی وہیکلز کو زمین سے کنٹرول کرنے میں مدد دے رہی ہے اور یوں ہیومن ڈیپینڈنسی کم ہو رہی ہے؟ نہیں، ہیومن کو، جو انسان ہے اس کو تو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، اس کی ضرورت بھی رہنی ہے، کیونکہ دیکھیے فلیکسیبلٹی ہیومن مائنڈ یا پریزنس جو انسان کی ہوتی ہے جہاز کے اندر وہ دیتی ہے۔
फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ऑन स्पॉट डिसीजन मेकिंग देती है, इनिशिएटिव देखती है, लास्ट मिनट करेक्शन की, वो फिर भी बहुत ज़्यादा इंसान की डिपेंडेंसी रहेगी, रिप्लेस नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अज़रबैजान का आर्मीनिया के साथ एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, तकरीबन 3-4 साल पहले उनकी एक जंग हुई, सिर्फ 40 दिन तक जारी रही, जिसमें उन्होंने तुर्की के दिए हुए ड्रोन्स और किलर ड्रोन्स और म्यूनिशंस वगैरह बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया, और सिर्फ 40 दिन में जंग का फैसला हो गया, आर्मीनिया ने सरेंडर कर दिया, और तकरीबन 30 साल से जो उन्होंने अज़रबैजान का 10,000 किलोमीटर का एरिया कब्जा किया हुआ था, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया उनसे। तो और इसमें सबसे ज़्यादा रोल यही जिसको मैंने कहा कि अनमैन्ड और किलर ड्रोन्स का था। तो ये आने वाले वक्तों में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि इंसानों को रिप्लेस कर देगा, नहीं, मैं फोर्सिबल फ्यूचर में नहीं देख रहा उसको। अच्छा सर, क्या वजह है कि ड्रोन्स की तैयारी और इस पर बढ़ते इन्हिसार के हवाले से चीन, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान ज़्यादा मुस्तादी दिखा रहे हैं? जी, ये बहुत सारे मुल्कों में ये रेस है। हमने देखा हमारे खिलाफ जो इंडिया ने इस्तेमाल किए थे ड्रोन्स, वो इसराइल के बने हुए थे, और इसराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, अमेरिका तो है ही, रशिया भी बहुत एडवांस है, चाइना ने बहुत ज़्यादा लीप अब कवर किया है जिसको कहते हैं। तो तमाम मुल्क इस रेस में हैं। जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज़ किया कि आने वाली जंगें सवाए बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिशंस होंगे जिसमें इंसानों का या फाइटर पायलट्स का इस्तेमाल होगा, जो आर्म डिस्ट्रक्शन करनी होती है, जो कियोस क्रिएट करना होता है। आपने नोट किया कि इसराइल के बने हुए ड्रोन इंडिया ने जब भेजे थे तो उन्होंने सस्ता ऑप्शन लिया था। उसकी वजह ये थी कि वो अट्रिशन शाय हो गए थे। अट्रिशन शाय का मतलब ये है कि उनका जो 6 और 7 की दरमियानी रात नुकसान हुआ, तो वो हौसला हार बैठे कि वो फाइटर पायलट्स को इतना डीप अंदर भेज सकें, और उनकी एयरफोर्स ऑलमोस्ट आपने नोट किया हुआ कि 7 और 8 तारीख ऑनवर्ड 18 तक तकरीबन ग्राउंडेड रही थी। तो जिसका मतलब ये है कि अगर उनके पास ये ड्रोन भी ना होते तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होनी थी कि वो कैसे करें। और ख़ास तौर पर जब हमने S-400 को तबाह कर दिया तो उनके बिल्कुल हौसले टूट गए। तो ये आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, पिवट करेंगे, स्पाइंग करेंगे, डिसीव करेंगे, आने वाले रेडार को जैम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इंटरप्ट करेंगे। तो ये बहुत सारे काम करता है। ड्रोन सिर्फ ये नहीं करता कि जाकर हमला करता है, इसके बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव रोल भी हैं, ट्रैकिंग रोल भी हैं, मॉनिटरिंग रोल भी हैं, और जैसे मैंने कहा कि ये सपोर्ट रोल में भी फाइटर जहाज की एज एन अल्टरनेट भी इस्तेमाल होगा आने वाले वक्तों में। खालिद साहब, इसराइल की इंडिया में पहले से एक ड्रोन फैक्ट्री काम कर रही है, और आज की खबर ये है कि इसराइल हाईटेक वेपन्स की इंडस्ट्री के बड़े हिस्से को भारत मुंतकिल कर रहा है। ये इसराइली इक़दाम पाकिस्तान और चीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? देखिए, चैलेंज आज का नहीं है। जब मैं एज ए यंग फाइटर पायलट एयरफोर्स में था तो हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट था उस पर हमला का खतरा 2 मुल्कों से ही था। आज से इतने 40-45 साल पुरानी मैं बातें कर रहा हूँ। उस वक्त भी हमने खतरा यही था कि या इसराइल अटैक करेगा या इंडिया अटैक करेगा। तो हमारे लिए कोई इतना शॉकिंग या सरप्राइजिंग नहीं है कि इसराइल सपोर्ट कर रहा है। इसराइल बहुत अरसे से सपोर्ट करता आ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव करता आ रहा है हेल्प। तेजास जहाज़ जो अभी क्रैश हुआ था दुबई में, जो ये पिछले 40 सालों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर रेडार इसराइल का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इसराइल की है, उसके अंदर वेपन्स इसराइल ने ऑफर किए हुए उनका। तो बहुत ज़्यादा उनकी क्लोज कोलैबोरेशन ऑलरेडी है। ये नहीं है कि ये ड्रोन्स के लिए, लेकिन ये जो अभी ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे, जाहिर है उन्होंने समझा है कि ये बड़े कारगर हैं और बड़े इफेक्टिव हैं। मैं तो कह रहा हूँ उनके जो इसराइल के बने हुए हैं वो 2 काम करते हैं। एक तो वेपन कैरी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को डिटेक्ट करके पेरेंट यूनिट को ट्रांसफर कर देते हैं उसका डाटा। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर में अगर एक रेडार लगा हुआ है, अगर हम उस रेडार को ऑन करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी पिक करके वो ड्रोन जो है वो इंडिया ट्रांसमिट कर देता है कि लाहौर में फलां रेडार लगा हुआ है और ये फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। तो जाहिर है इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि हमने उनको मैनुअल या एक जो एकेडमिक तरीका होता है मारने का, उससे शूटिंग की थी। तो ये लगाने से हमें कुछ सरप्राइज नहीं है। इंडिया ऑलरेडी ऑलमोस्ट फैक्ट्री लगने या ना लगने, इसराइल की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव सपोर्ट आज की नहीं है, 60-70 सालों से उनका एग्रीमेंट चल रहा है, वो बड़ा सपोर्ट करता है। और जैसे मैंने कहा, तेजस में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। खालिद चिश्ती साहब, पाकिस्तान में तुर्की की जानिब से ड्रोन फैक्ट्री का मंसूबा हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। स्टेल्थ और तवील परवाज के हामिल तुर्की के ड्रोन्स यहाँ तैयार किए जाएंगे। तुर्की का ताउन क्या खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किसी हद तक बेहतर कर सकेगा? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के साथ हमारी बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन है, आज की नहीं है, बहुत सालों की है। वो हमें दोस्त की जगह भाई समझते हैं। उन्होंने हमारी बड़ी मदद अभी भी की है, और पिछली जंगों में भी जब भी तुर्की की हमें ज़रूरत पड़ी है वो उसने मॉरल, डिप्लोमेटिक और हर तरह की सपोर्ट दी है। हमारे जो ड्रोन्स हैं, इस वक्त जो टेक्नोलॉजी है, हमारे लॉइटरिंग मिशन है, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हुआ है। अनमैन्ड हमारी एरियल व्हीकल सबसे जो पावरफुल है हमारी 1 इंची, वो तुर्की के ताउन से बनी है। पहले हमने इनिशियली उन्हीं से लिए हैं। अब फिर हमारे पास शापर 1 और 2 जो हमारे पास UAVs हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो भी तुर्की की मदद से हुई हैं।
اب الحمدللہ بہتری یہ آئی ہے, جو اچھی خبر یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے یہ ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کر لی ہے. ہمارا اپنا ایک نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جو نیسٹپ ہے, ابھی 3 سال پہلے ہی موجودہ سربراہ نے اس کو کنسیو کیا اور آرگنائز کر کے اس کو لانچ کیا تھا. اب ساری چیزیں وہاں بن رہی ہیں, اور الحمدللہ ہماری ڈپینڈنسی اب کسی ملک پر اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سورس کوڈ نہیں دے گا, یا ہمارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دے گا, یا ہمارے اپ گریڈ نہیں کرے گا ہمارے سافٹ ویئر کو. اب میڈ ان پاکستان یہ سارے ڈرونز بنتے ہیں الحمدللہ, کلر لائٹرنگ منیشن وغیرہ لوکل بن رہے ہیں, جس سے ہماری نہ صرف سیلف ریلائنس ہوگی بلکہ ہمیں سینکشنز اور اس طرح کی جو بلیک میلنگ ہوتی تھی باہر کے ملکوں سے, اس سے بھی آزاد ہو جائیں گے. اور ترکی کی بڑی کلوز کوآپریشن نہیں ہے, اس نے کبھی ہمیں ایسا دھوکہ بھی نہیں دیا. اچھا, کیا چینی ڈرونز بھی پاکستان میں تیار کیے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں ڈرونز کی پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہے؟ نہیں, ایگزیکٹ کیپیسٹی تو میں نہیں شیئر کر پاؤں گا, لیکن چائنا سے بھی ہماری بہت کلوز کولیبریشن ہے, کیونکہ انہوں نے بھی اس میں بڑی ایڈوانسمنٹ کی ہے, اور وہ تو بہت زیادہ ہیومن انٹیلیجنس اور بہت سرویلنس اور سیٹلائٹس اور بہت زیادہ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ابھی جو انہوں نے ویپن بنائے ہیں بہت زیادہ ماڈرن اور لیتھل ہو گئے ہیں. تو ہماری صرف ڈرون کی حد تک نہیں ہے, چائنا سے ہماری بہت کلوز کولیبریشن ہے. اس جنگ کے بعد جو ہمیں اپنے ایڈیشنل ویکیوم لگے ہیں, یا ہماری فیوچرسٹک جو جس کو کہنا چاہیے ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ہم نے چائنا کے سامنے پٹ اپ کی ہوئی ہیں, اور امریکہ کے سامنے بھی ہم نے کی ہوئی ہیں. آپ نے شاید 2 دن پہلے پڑھا ہوگا کہ ہمارا جو F-16 ہے اس پہ بھی ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے ان سے کہ ہمیں اپ گریڈ کرنے دیں, اور ہمیں میزائلز اور ویپنز کو جو لیٹسٹ ہیں ان کی انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم ہر ملک سے انگیج کرنے کو تیار بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں, جہاں سے ہمیں اپ گریڈیشن چاہیے ہوتی ہے یا ہمیں ریلیونس رہنے کے لیے اپنی ریڈینس کو اور انہینس کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ شور کرتے ہیں ان ملکوں کو کہ ہم, اگر آپ سے دوستی کا مطلب دوسرے سے دشمنی نہیں ہے, اور دوسرے سے قربت کا مطلب ایک دوست سے دوسرے دوست سے دوری نہیں ہے, تو ہم اپنے جس کو کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ یا ملٹری انٹرسٹ کے اندر کر رہے ہیں. چائنا کے ساتھ اور بہت سی ڈپارٹمنٹس میں ہمارا کلوز کولیبریشن ہے, یہ ڈرون ایک ان میں سے ایک شامل ہے. خالد صاحب, پاکستان اور انڈیا کی ڈرونز انڈسٹری کا موازنہ آپ سے چاہوں گی. دیکھیے, انڈیا نے بہت دیر سے شروع کیا ہے. ہماری لیڈرشپ نے بہت پہلے سوچ لیا تھا کہ ڈرونز اور آنے والے جو انمینڈ ایریل وہیکل ہیں ان پہ ڈپینڈنسی بہت بڑھ جائے گی, آنے والی جنگیں اسی سے ڈیزائن کی جائیں گی, بلکہ ان کو انٹیگریٹ کر کے ساری وار پلاننگ کی جائے گی. تو پاک فضائیہ نے کئی سال پہلے یہ سوچ لیا تھا, جبکہ ہندوستان کے اپنے ڈیفنس اینالسٹ بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کی سروسز کو, خاص طور پر ان کی ایئر فورس کو, کہ یہ کیوں سوئے رہ گئے جب پاکستان ایئر فورس خاص طور پر سائبر کمانڈ میں آگے نکل گئی, ملٹی ڈومین آپریشن میں آگے نکل گئی. انہوں نے کل پکچر ایک کر لی, انٹیگریٹ کر لیا سارے ایسٹس کو. ہم نے لنک 17 سے انٹیگریٹ کر کے ہر وار ایسٹس کو ایک ٹیم اور آرکیسٹریٹ کیا پوری کی پوری جنگ کو. تو وہ انڈیا کی آلریڈی لیگ ہے اس کے اندر. ان کے اپنے اینالسٹ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. انڈیا شروع بھی کر دے گا. ڈیولپ کرنا ایک چیز ہوتی ہے, پھر اس کو امپلوائے کرنا اور اس کی انٹیگریشن کرنا دوسرے ویپنز کے سسٹم کے ساتھ, وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو پاک فضائیہ نے الحمدللہ کافی لیڈ لے لی ہوئی ہے پہلے ہی ہندوستان کے مقابلے. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک سے واپس آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, شیخ حسینہ کے 15 سالوں میں بھارت کی طفیلی ریاست بنے رہنے والا بنگلہ دیش ہر گزرتے دن حبس, گھٹن اور دباؤ سے نکل رہا ہے, اور وہاں آزاد اور خوشگوار فضا کا احساس مسلسل بڑھ رہا ہے. بنگلہ دیش نے بھارت کے بغیر پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک اتحاد میں شمولیت کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے, لیکن وداؤٹ انڈیا اسٹریٹجک الائنس بنگلہ دیش کی خواہش غیر معمولی ہے. یہ 180 ڈگری کا چینج ہے, ایک ایسے بنگلہ دیش کے لیے جسے حسینہ واجد نے 1 سال پہلے تک بھارت کی طفیلی ریاست بنا رکھا تھا. سیف افریقی اسٹریٹجک الائنس کے واضح ہوتے خد و خال علاقائی تعاون میں کس حد تک تبدیلیاں لائیں گے, اور چینی قیادت میں جنوبی ایشیا کے چھوٹے ملکوں کے درمیان تعاون معاشی, فوجی اور سماجی ترقی کے حوالوں سے کتنا مؤثر ثابت ہوگا. سب سے بڑھ کر یہ کہ بھارت کو سائیڈ لائن کرنے والے اس اسٹریٹجک الائنس کی تشکیل پر دہلی کس طرح کا رد عمل دے گا. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر حسین عالم صاحب. بہت شکریہ حسین عالم صاحب آپ کے وقت کا. بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کا پاکستان چین اسٹریٹجک الائنس میں شمولیت کے مشروط آمادگی ان کی طرف سے جو ظاہر کی گئی ہے, اور شرط بھی رکھی گئی ہے کہ اسٹریٹجک الائنس انڈیا کے بغیر تشکیل دیا جائے. کیا یہ ایک غیر معمولی مطالبہ نہیں ہے کہ ایسے میں بنگلہ دیش کی جانب سے جو 17 ماہ پہلے تک بھارت کی طفیلی ریاست بنا ہوا تھا, اب اس طرح کا مطالبہ کر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن بورڈ. ایکچولی ایسا ہے کہ اس سے پہلے 13 سال جو بھارت کی طفیلی ریاست کے طور پہ یا پراکسی اسٹیٹ کے طور پہ عملداری رہی حسینہ واجد کے دور میں, وہ دور ہو گیا ختم. جی. تو
بھارت کو بھی منہ کی کھانی پڑی اور بنگلہ دیش کی جو سیاسی قیادت ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تبدیلی آ رہی ہے. ابھی جو خالدہ ضیاء تھیں جنہیں پرو پاکستان یا ریئلسٹک پرائم منسٹر سمجھا جاتا تھا ایک زمانے میں، وہ بھی اب آخری دموں پہ ہیں. تو ایسی سچویشن میں کوئی بھی ایسی سچویشن جو کہ بھارت کو دوبارہ ان کر سکے وہ بنگالی عوام اور موجودہ قیادت نہیں چاہتی. صحیح. تو پروفیسر ڈاکٹر یونس، ان کا ویژن اور وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھتی ہے کہ بھارت کو اگر ہم نے کسی بھی طریقے سے دوبارہ ان کیا تو اسی طرح کا اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ اور بدامنی شروع ہو جائے گی، اور اس خطے کے اندر جو بھارت نے اپنی منوپلی بنائی ہوئی تھی، جو اپنی ہیجمنی قائم کی ہوئی تھی، اس کی طرف دوبارہ ایک قدم اٹھایا جائے گا. اس لیے کیٹیگوریکلی اس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا اتحاد جس کے اندر پاکستان اور چین شامل ہو، ہم اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے، امن کے لیے، لیکن اگر وہ بھارت کے بغیر ہو، کیونکہ اب سب کو سمجھ آتی جا رہی ہے کہ بھارت کیا کرتا جا رہا ہے بین الاقوامی طور پر بھی، علاقائی طور پہ بھی، خاص طور پہ سارک اور یہ جنوبی ایشیا کے خطے کے اندر بڑی اچھی طرح کلیئر ہو گیا ہے کہ بھارت کے کیا عزائم ہیں، اور وہ باقی کے ملکوں کو اپنی طفیلی ریاست سمجھتا ہے اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے، بیرونی طور پہ دباؤ ڈالتا ہے. اسی لیے شاید اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. صحیح. اچھا حسین عالم صاحب، بھارت کے بغیر خطے میں بننے والا نیا اتحاد صرف اسٹریٹجک مفادات کے تحت ہوگا یا سارک کی طرح علاقائی تعاون کی تنظیم کے سانچے میں ڈھالا جائے گا؟ دیکھیں، پوری دنیا ریجنلزم اور بائیلیٹرل ریلیشنز کے اوپر چلتی ہے. واحد یہ خطہ ہے کہ جہاں غربت، بدامنی، دوسری ریاستوں کے اندر مداخلت بہت کامن رہی ہے. میں کسی ایک کی بات نہیں کروں گا، لیکن بھارت اس خطے کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بڑے بھائی کا رول پلے کرتا، لیکن انہوں نے نفرت انگیزی کو، شر انگیزی کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا کہ اب افغانستان بھی اس کے ساتھ مل چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا ہونے جو جا رہا ہے، یا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تجارت کو اور جو لوکل تعاون ہے ریجنل سطح کے اوپر اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت اچھا بہترین قدم ہوگا. اور ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ جب 13 مہینے کے وقفے کے بعد اسحاق ڈار صاحب وہاں بنگلہ دیش گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ چیزیں طے پائی ہیں جس میں عوام کے ساتھ رابطہ، اسی طرح ڈپلومیٹس کا ویزا فری انٹری ہے، اسی طرح تجارت ہے، اور پاکستان سے تجارت شروع بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے کے نئے ماحول کے اندر اور دنیا کے اندر جیسے پاکستان نے کم بیک کیا ہے، اس خطے کے اندر بھی پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر جو چھوٹی ریاستیں ہیں جو کہ تنگ ہیں بھارت کے رویے سے، ان کے لیے ایک نئی بگننگ ہے، ایک نیا آغاز ہے، نئی شروعات ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب نہیں پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کا ممکنہ نیا اسٹریٹجک اتحاد ایک طرح کا ڈیفنس پیکٹ ہوگا بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ صرف بھارت نہیں ہے، اس خطے کے اندر بے شمار اور بھی انٹرنیشنل انٹرسٹ موجود ہیں. صرف چین نہیں ہے، سینٹرل ایشیا ہے، رشیا کے انٹرسٹ ہیں، اسی طرح ایران موجود ہے. اور جب بھی آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان دوبارہ سے اس خطے کے اندر ریلیونٹ ہو گیا ہے. 2 آپ ہنی مون پیریڈ امریکہ کے ساتھ انجوائے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، وار اگینسٹ ٹیررزم والا اور افغان وار والا، جہاد والا، اور اب یہ ایک تیسرا بننے جا رہا ہے. تو اس کے اندر پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن پاکستان کو بھی اپنی سلامتی اور اس خطے کے اندر جو اس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، جیسے چائنا کی ہم بات کرتے ہیں، تو چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان دوبارہ ریلیونٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک صرف اتحاد فوج کے پوائنٹ آف ویو سے، دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوگا، بلکہ خطے میں تعاون کی اور دیگر اسٹریٹجک معاملات کے اندر نئی راہیں متعین کرے گا. اچھا پروفیسر صاحب، پاکستان کے ہاتھوں مئی وار میں بھارت کو جو شکست ہوئی اس کا نقطہ آغاز بنگلہ دیش کا جولائی انقلاب تھا. کیا خطے میں پاکستان کی کامیابیوں اور بالادستی کا آغاز بھی جولائی انقلابی تھا؟ میرا خیال ہے آپ میرا سوال سمجھ رہے ہوں گے. جی میں سمجھ رہا ہوں. پاکستان کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، بھارت کو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو. بالکل. جو ان کی ہندوتوا، اور بار بار ایک لفظ میں بولتا ہوں اب، مودیتوا، جو ہندوتوا سے شفٹ ہو گیا مودیتوا پہ آ گئے اور نیچے گر گئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پاکستان جو ہے اس نے نہ صرف کم بیک کیا بلکہ ریلیونٹ بھی ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
بھارت کو اس خطے کے اندر جو ایک واحد پاور ہونے کا سمجھتا تھا کہ غلط فہمی تھی، وہ بھی اب دور ہو گئی ہے. تو یہ اس خطے کے اندر اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان آگے سے کم بیک کر کے دوبارہ بھارت کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. خطے کے اندر ریلیونٹ ہے آذربائیجان، ترکمانستان، کرغزستان اور باقی ریاستیں جو ہیں تجارت کے لیے راستے کھل رہے ہیں. ابھی افغانستان کو بھی جواب آپ کے سامنے ملا ہے. چائنا کے ساتھ آپ کی ٹیکنالوجی شیئرنگ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں بھارت کو کرٹیل کرنے کے لیے، اور جو 10 مئی والی آپ نے بات کی ہے وہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز بھی تھے، جس کے اندر بھارت کے انٹرنل معاملات تھے، جس کے اندر ایکسٹرنل معاملات تھے، اور پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا. لیکن الحمدللہ ہماری افواج نے، ہماری قوم نے، ہمارے ملک نے دوبارہ سے یہ بتایا ہے کہ ہم نہ صرف ریلیونٹ ہے بلکہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. اور قوموں کے دوران ہم دوبارہ سے عزت افزائی کے ساتھ ابھرے ہیں. سارے حالات آپ کے سامنے. اچھا حسین عالم صاحب، حسینہ واجد سزا کے بعد بھارت کے لیے اب ایک کڑوی گولی بن چکی ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے اور نہ ہی اگلی جا رہی ہے، اور نتیجتاً ڈھاکہ دہلی کے درمیان ڈیڈ لاک ہے اور حسینہ واجد اس ڈیڈ لاک کی قیمت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت حسینہ واجد کو ڈھاکہ کے حوالے نہ کر کے بنگلہ دیش میں اپنے اثاثے کھو نہیں رہا ہے؟ یقینی بات ہے کہ جو پچھلے 13-14 سال سے ماحول بنا ہوا تھا اور جس طریقے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، جس طریقے سے بنگلہ دیش کو اس خطے کے اندر تنہا کیا گیا، وہاں کے عوام نے اس کی قیمت چکائی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ بھارت اور اس کے عزائم اور بنگالی عوام کی جو کانشیسنیس ہے، جو شعور ہے، وہ جیسے جیسے بیدار ہو رہا ہے، وہ مزید بھارت کو اس خطے کے اندر تنہا کر رہا ہے. اور بھارت نہ صرف حسینہ واجد کو رکھ کر اپنے ملک کے اندر مخالفت مول لے رہا ہے، بلکہ اس خطے کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر جو لوگ انوالو ہیں، ملوث ہیں، ہم ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، جیسے کشمیر میں کرتے ہیں، جیسے باقی جگہوں پہ یا سکھوں کے ساتھ کرتے ہیں، اقلیتوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے اندر جو ہوتا رہا ہے، یقینی بات ہے وہ بھارت کی حما پہ ہوتا رہا ہے، بھارت کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا رہا. اب ایسا نہیں چلے گا. بالکل. اچھا حسین عالم صاحب، بنگلہ دیش میں 12 فروری کو نئی حکومت کے لیے ووٹنگ ہوگی. حسینہ واجد نااہل ہے، عوامی لیگ پر پابندی ہے، بیگم خالدہ ضیاء وینٹیلیٹر پر ہیں، جماعت اسلامی کی باغ دوڑ نئی قیادت کے ہاتھ میں ہے، انقلاب کی قیادت نئی سیاسی جماعت کا پرچم اٹھائے میدان میں ہے. آپ بنگلہ دیش کی نئی لیڈرشپ کسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر 5 یونیورسٹیوں کے اندر نئی نوجوان قیادت جو کہ جماعت اسلامی کے ینگ جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی 5 یونیورسٹیوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا کھلا اور واضح اشارہ ہے کہ جو پرو پاکستان، پرو اسلامک اور بڑی ینگ قیادت جو کہ پچھلے سارے سیٹ اپ کو ختم کر کے نئی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھے گی، عزم مصمم کے ساتھ. تو بظاہر نظر آ رہا ہے، آپ کسی ایک پارٹی کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر وہ قیادت آئے گی جو عوام کی اور نوجوان نسل کی پسندیدہ ہوگی. اور یقینی بات ہے، آپ نے اسٹوڈنٹ انقلاب کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہ کون کون سی جماعتیں ہیں جنہوں نے رول پلے کیا تھا، جو موجودہ سٹیٹس کو ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں. یقینی بات ہے کہ وہی قیادت آگے آئے گی. اچھا، اور بنگلہ دیش کچھ عرصہ پہلے خلیج بنگال پر حاکمیت کا دعویٰ بھی کر چکا ہے. اب انڈیا بھی بحرے ہند بالادستی کے لیے مہا ساگر منصوبہ سامنے لایا ہے. کیا نئے حالات میں بنگلہ دیش ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بن رہا ہے؟ میرا خیال ہے اس کو آپ سیکیورٹی اسٹیٹ تو نہیں کہہ سکتے. ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں. بنگلہ دیش ایک آزاد خود مختار ریاست ہے اور انہوں نے اس کو پروو کرنا ہے. اگر وہ اپنے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی سٹیپ لیتا ہے تو یقینی بات ہے یہ ان کا رائٹ ہے. اور یہی اس پورے خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انٹرنلی یا ایکسٹرنلی اندرونی بیرونی سازشوں کا، خطروں کا سامنا ہے، تو آپ یقیناً ہر وہ ممکن قدم اٹھاتے ہیں جو آپ کی ریاست کو
خطے کے اندر اندرونی اور بیرونی طور پہ مضبوط کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. تو یقینی بات ہے اگر آپ اس کو سیکورٹی اسٹیٹ کا نام دیتے ہیں تو بے شک دیتے رہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پچھلے ادوار میں جو بنگلہ دیش نے اور ایون باقی ریاستوں نے بھی بھگتا ہے اس خطے کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سٹیپس لیے جانے چاہیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر حسین عالم صاحب. آپ کا ایک بریک سے واپس آئیں گے اور پاک امریکہ تعلقات کے نئے فیز کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا نیا فیز وقت کے ساتھ ساتھ کافی مستحکم ہوتا جا رہا ہے. ابھی چند روز پہلے اس حوالے سے کہاں پیش رفت پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن اور پرزوں کے لیے امریکہ نے $680 ملین کے فنڈز کی منظوری دے کر دی ہے. F-16 کے حوالے سے 2025 کے دوران یہ دوسری بڑی پیش رفت ہے. اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان کو F-16 کے لیے مخصوص میزائل ایمریم کی فروخت کی ترمیم شدہ فہرست میں پاکستان کو شامل کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ چینی JF-17 اور C-10 جیسے لڑاکا طیاروں کے ہوتے پاکستان کے فضائی بیڑے میں شامل F-16 کی کیا اہمیت ہے اور ان کی اپ گریڈیشن کیوں ضروری ہے؟ اور امریکہ کی جانب سے $680 ملین پرزوں اور تکنیکی معاونت کی مد میں رکھنا پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ F-16 طیاروں کی پاکستانی فضائی بیڑے میں کیا اہمیت ہے اور 1984 کے بعد سے پاکستان کے لیے اس امریکی طیارے کی خدمات کیا ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پہلا جو ہمارا F-16 کی انڈکشن ہوئی وہ 1982 آنورڈ ہوئی اور اس میں اے اور بی ماڈل کے F-16 طیارے تھے. یہ ملٹی رول 9G زبردست تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو اور اپنی ایجلٹی کی وجہ سے یہ اس زمانے کا دنیا کا بہترین جہاز ہے. اور جب ہم نے یہ جہاز ایکوائر کیے تو بھارت نے اس وقت بہت واویلا کیا کہ امریکہ نے اس بر صغیر میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو جو ہے خراب کر دیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ان جہازوں کی مدد سے اس وقت افغانستان میں سوویٹ کا قبضہ تھا، ان کے خلاف ہم نے جنگ لڑی اور الحمدللہ ہم نے بہت سارے جہاز اپنے بغیر کسی نقصان کے ہم نے ان کے بہت سارے جہاز جو ہے وہ بھی گرائے جو پاکستان کی ایئر سپیس میں اس زمانے میں در اندازی کرتے تھے. پھر ہم نے 2000 کے شروع میں ہمیں یعنی جو دوسرا اس کی انڈکشن ہوئی وہ بلاک 52 کی تھی. اب یہ دونوں جہاز اپنے اپنے وقت میں بہترین جہاز تھے اور جہاز ہیں، لیکن کسی بھی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے بارے میں جیسا کہ آپ کو علم ہے وہ کبھی اس کو دوام نہیں ہوتا. وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھریٹس بدل جاتی ہیں، نئی انوویشنز ہوتی ہیں، نئی جو ہے ٹیکنالوجیز ایوالو ہوتی ہیں. تو ان جہازوں کو ایک مسلسل اپ گریڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بدلتے ہوئے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق وہ ریلیونٹ رہے اور اس کو اپنی برتری حاصل رہے. تو یہ ہم نے اسی بیک گراؤنڈ میں جو ہمارا پہلا بیچ تھا اس کو ہم نے ایک لمبے فیز پروگرام کے ذریعے پاکستان ایئر فورس نے اس کو خود اپنے ایکسپینس پہ ہم نے اس کو مڈ لائف اپ گریڈیشن کی، جس میں اس کی آن بورڈ ایویونکس، اس کے فائر کنٹرول سسٹمز اور بہت ساری اور چیزوں میں ایک نمایاں تبدیلی ہوئی اور وہ جہاز اگلے کئی دہائیوں تک ہمارے لیے کارآمد بن گئے. اب ہمیں یہ جو پیکیج آفر ہوا ہے اس کے بعد ہمارے تمام تر جہاز جو ہیں وہ ان کی جو کیپیبلٹی ہے، ایویونکس کی کیپیبلٹی، اس کے اندر جو ڈیجیٹائزیشن ہے، اس کی جو آج کل کی ملٹی ڈومین آپریشنز میں جو اس کے ڈیجیٹل لنکس ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ الیکٹرانک وارفیئر کی انوائرمنٹ میں جو ان پلیٹ فارمز کی اپنی سروائیویبلٹی ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. اور پھر یہ تمام جہاز جو ہیں وہ ہمارے
फ्लीट्स में, पाक फिजाइया के जो फ्लीट में जो दूसरे बेहतरीन लेटेस्ट जहाज हैं, J-10Cs हैं, हमारे अपने ब्लॉक 3 JF-17 थंडर्स हैं, उनके साथ मिलके ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है एक कॉम्बिनेशन बनेगा और ये उतने ही इफ़ेक्टिवली यूज़ होंगे जिस तरह के आजकल कोई भी 4.5 जनरेशन या उससे भी बल्कि आगे जो जिन जहाज़ों की हम बात करते हैं, इसके मिसाइल्स की रेंजेस ज़्यादा होंगी, इसके रेडार की रेंजेस ज़्यादा होंगी, तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जी। अच्छा सर, 40 साल पुराने तैयारे F-16 के कितने स्क्वाड्रन पाकिस्तान के पास है और इसमें ब्लॉक 52 और ब्लॉक 15 का रेशियो क्या है? देखिए कितने जहाज हैं, मेरे ख्याल में इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये जो है ना मेरा ख्याल इररिलेवेंट है, वो इसको हम फिलहाल ना डिस्कस करें क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें होती हैं उनके बारे में जितनी कम बात की जाए वो हमारे लिए बेहतर होता है। ये नहीं कि हमें इल्म नहीं है बल्कि हमें उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये बताऊं कि हमने इसके साथ ना एक हमारा एक लॉजिस्टिक्स का और इसका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, यानी हर जहाज़ जो है उसके जो एक प्रोजेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ होती है उसके मुताबिक हम अपनी स्पेयर स्पोर्ट्स और अपने इस्तेमाल के मुताबिक, क्योंकि हमने इस जहाज़ को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया वॉर ऑन टेरर में, तो उसमें बहुत सारा इसके जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस होते हैं वो इस्तेमाल हुए, तो वो हम उसे गाहे बगाहे जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं। तो ये आप ये समझिए कि ये उतना ही वेल इक्विप्ड और वेल स्टॉक्ड है इसके पीछे इसका सपोर्ट सिस्टम जितना कि आज के कोई भी नया अगर हम सिस्टम इंडक्ट करें। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो मैं आपके जो नाजरीन के लिए जो मैं बताना चाहूँगा वो इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अपग्रेड हो जाएंगी, मेंटेन रहेंगी। जो इसमें हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो इस जहाज़ को उड़ाते हैं और जो इन जहाज़ों को मेंटेन करते हैं एयर वर्दीनेस, कॉम्बैट रेडी स्टेट्स में, वो एक बहुत बड़ा ख़जाना है। यानी आप ये देखिए कि जो लोग इसके शुरू के सालों में जिन्होंने इस पे काम किया वो पायलट से जो चंद ही सालों में, क्योंकि उस वक्त 80s में 83, 84 में हम लोग ना सिर्फ सोवियट्स के खिलाफ एयर डिफेंस कर रहे थे बल्कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके एयर डिफेंस में भी ये जहाज़ जो हैं ये बहुत शानदार जो है ये काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो उस वक्त के पायलट्स हैं, जो उस वक्त हम उनको शुरू वाले पायलट्स को जिन्होंने इस पे ज़्यादा फ्लाइंग की, वो जब उनके 1000 घंटे पूरे हो जाते थे तो उनको 1000 आवर क्लब में जो है ना दुनिया में वो शामिल होते थे, 1000 आवर ऑन फाइटिंग फैल्कन्स। फिर जो है ना ये जहाज़ 9Gs यानी जो मैयर होती है ना मैन्यूवरेबिलिटी की, वो आप ये समझिए कि जो 6 या 7 या 7.5 7.5 Gs तक वाले जहाज़ जो है ना वो दुनिया के लिए एक दहशत की अलामत होते हैं। तो ये उस ज़माने में भी 9G प्लेटफॉर्म था। तो मुझे याद है उस ज़माने में जो इसके मैन्युफैक्चरर थे वो जब कोई पायलट 9Gs पहली दफ़ा वो उसमें मैन्यूवरिंग करता था तो वो हमें उस ज़माने में वो गोल्ड पिन जो है उनकी तरफ से अवार्ड होती थी। तो ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है ना F-16 के ऊपर, उनकी प्रोवेस, उनका प्रोफेशनलिज्म, ये अब आप समझिए कि ये कुछ 40 से 45 साल की कहानी है। वो हमारे शुरू के पायलट्स वो एयर मार्शल बन के, बल्कि उनमें से कुछ एयर चीफ मार्शल बन के रिटायर हुए और आज हमारी सेकंड या थर्ड जनरेशन जो है वो इन जहाज़ों को उड़ा रही है। तो आज अगर हम ये जहाज़ अपग्रेड करते हैं तो हम तो इसको इस्तेमाल जैसे जैसे ये हमें अवेलेबल होते रहेंगे अपग्रेडेड वर्जन में,
उसी दिन से ये हमारे इस्तेमाल में कॉम्बैट रेडी होंगे। मैं ये चीज़ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारा दुश्मन जब कोई बड़ा पैसा खर्च करके जब कोई नया इक्विपमेंट लेता है तो उसको कई साल लगते हैं उसको सीखने में और फिर उसके ऊपर महारत हासिल करने में। अच्छा एजाज मलिक साहब, F-16 चीनी फाइटर जेट के होते गैर ज़रूरी तो नहीं। चाहूँगी कि आप F-16 के जदीद वर्जन ब्लॉक 52 का चीनी फाइटर जेट से मुवाजना करें और ये भी बताएं कि ब्लॉक 15 की आज के जंगी मंजरनामे में क्या वैल्यू हैं। देखिए जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया, आजकल हम बात करते हैं 5th जनरेशन जो है ना, या स्टेल्थ फाइटर्स की J-35 या F-35 की बात करते हैं। तो ये आप इसको 4.5 और 5 के दरमियान समझिए। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैं आपको इनडायरेक्टली पहले बता चुका हूं कि वो जो इतना फ़र्क होता है ना जी 0.5 का, वो जो कॉकपिट में बैठा हुआ हमारा शाहीन होता है ना, वो उस फ़र्क को पूरा कर लेता है। तो ये आप यही समझिए कि ये बिल्कुल नए हमें एक जो है ना जहाज़ मिल गए, मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास हैं। जब ये इन पे हम बड़ी जल्दी ये काम करवा लेंगे जिसके लिए ये फंडिंग आ रही है और असिस्टेंस आ रही है, तो ये बिल्कुल उसी तरह रेलिवेंट होंगे, उसी तरह फ्रंट लाइन फाइटर्स होंगे जिस तरह दूसरे लेटेस्ट चाइनीज़ जहाज़ जो हम इस्तेमाल करें। अच्छा, एयर टू एयर एमरेम मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन और अमरीकी फ़ाइटर के एविनेक्स की अपग्रेडेशन का पाकिस्तान का अगला मंसूबा है। इस हवाले से अमरीकी इमदाद की मंजूरी कितनी अहम है और ये अपग्रेडेशन जहाज़ की कारकर्दगी पर कितना असर डालेगी? देखिए, ये जो आप एमरेम की बात कर रहे हैं या इससे पहले हमने चाइनीज़ इसी का जो इक्विवेलेंट है उसको हमने जंग में इस्तेमाल करके देखा और दुनिया को दिखाया। असल में ये है क्या, हम लोगों ने जब अपनी कैरियर शुरू किया एयरफोर्स में, तो उस ज़माने में जो मिसाइल सिस्टम्स ऑन बोर्ड होते थे उनकी बड़ी महदूद रेंजेस होती थी। यानी आप ये समझिए कि वो उनकी रेंजेस जो है ना वो 5 से 8 किलोमीटर्स में होती थी। फिर उनमें से कुछ मिसाइल थे जिनकी ये लिमिटेशन थी कि वो हीट सीकिंग होते थे, तो उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए आपको बड़ी क्लोज रेंजेस में टारगेट एयरक्राफ्ट के पीछे पोजीशन होना पड़ता था और फिर आप उनको इफेक्टिवली जो है एंगेज करके लॉन्च करते थे। फिर F-16 जब आए तो हमें फ्रंट क्वार्टर मिसाइल मिले इनके साथ। AM-9L जहाज थे, वो मिसाइल थे, वो फ्रंट क्वार्टर था, यानी आप हेड ऑन सामने से आने वाले दुश्मन को भी आप शूट कर सकते थे। और उसके साथ उसका अपना एक बड़ा शानदार APG-66 वो एक रेडार सिस्टम, एयरबोर्न इंटरसेप्ट रेडार सिस्टम भी था। तो उसके बाद फिर भारत के पास और हमारे पास ये मुख्तलिफ टाइमिंग्स में मिसाइल्स जो हैं, एयरबोर्न मिसाइल्स या एयर टू एयर मिसाइल जो हैं, वो उनकी टेक्नोलॉजीज़ का एक चलता रहा सिलसिला। तो इसको हम टेक्निकली इसको एयर कॉम्बैट में कहा जाता है जी फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। यानी आप अपने दुश्मन को कि अगर आमने सामने हो तो कौन पहले अपना मिसाइल लॉन्च करके दूसरे को एंगेज करे, खुद उसकी जो है कि शूटिंग रेंज में आए बगैर। तो ये जो तवाज़ुन है या बैलेंस है, ये जो है बदलता रहा वक्तों में। कभी भारत के पास कुछ अरसे के लिए कोई ऐसे मिसाइल आ गए जो कि हमारे मिसाइल से जिनकी रेंजेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, और कभी हमारे पास ऐसे आए जिनकी उनसे कहीं ज़्यादा थी। फिर कई सालों में उन्होंने फिर उस गैप को कवर किया। लेकिन अब जो हमारे पास चाइनीज़ जो PL सीरीज़ के जो हमने अभी इस्तेमाल किए, उससे हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज है उनके ऊपर फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी की, और हमने इसी को इस्तेमाल किया। ये आपने देखा, आपके नाजरीन ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हमने अपना बॉर्डर क्रॉस किए बगैर दुश्मन के इलाके में उनके जहाज़ों को अपने रेडार्स पे हमने उनको डिटेक्ट किया, उनकी टारगेट आइडेंटिफिकेशन की। उसमें से हमने सिर्फ, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी राफेल गिराने की थी, उनमें से सॉर्टिंग आउट की, राफेल्स को पिक किया
اور ان کو انگیج کیا اور ان کو گرایا. اور اس میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے جو 7+1 کی بات ہوتی ہے اگینسٹ نل. تو یہ کمال ہے اس ٹیکنالوجی کا اور اس ٹیکنالوجی کے اوپر حاصل شدہ جو ٹریننگ کے نتیجے میں جو مہارت ہے. تو یہ فرق ہے جی دونوں میں. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.